عرض کرنا یہ ہے کہ چلموں کے موقع کے اوپر لمبے چوڑے کھانے وغیرہ کرنے کی آپ کو اور ہمیں شریعت کی طرف سے کوئی پرمیشن اور اجازت نہیں. شادیوں کے موقع پر آپ کھانے وغیرہ کر سکتے ہو. شادیوں کے موقع پر آپ کسی کو دعوت وغیرہ دے سکتے ہو. کسی کے گھر میں موت ہو گئی ہے، چلو یہ تو ندامہ ماں تو بوڑھی مائی تھی، گزر گئی. کہیں کوئی جوان لڑکا گزر گیا ایکسیڈنٹ میں، اب اس کے بھی کیا ہے کہ وہ دوسرے تیسرے دن فاتحہ کریں گے، اور کیا ہے کہ وہ کھانا ساری قوم جماعت آ کر کے کھانا کھائے گی. ان کے گھر میں موت ہوئی ہوئی ہے، وہ بیچارے لہسن کاندے چیز رہے ہیں، اور کیا ہے کھانے وانے پکنے کی تیاری ہو رہی ہے، کڑاؤ چڑھ رہے ہیں، دیگیں چڑھ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں. کس منہ سے کھا رہے ہیں، کس ہاتھ سے کھا رہے ہیں، کس جیب سے کھا رہے ہیں، کس دل سے کھا رہے ہیں. ان کے تو بیٹے کا انتقال ہوا ہے، ان کا جگر کو پوچھو، ان کو کلیجہ نکل گیا ہے، اور ہم کو کھانے میں مزہ آ رہا ہے. نمک کم ہے، مرچ کم ہے، یہ کم ہے، وہ کم ہے، ہم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، جو لوگ موقعان آئے نہیں ہیں، یعنی جو میت کے گزرنے پر آئے نہیں ہیں، وہ اگر چیلم کے موقع پر آ گئے، ان کو کھانا کھلاؤ. باقی گاؤں والوں کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم کوئی آسمان سے یا کوئی اور کسی جگہ سے ہم تھوڑی آئے، جام سر سے، جلال سر سے، کہ آپ ہم راوت سر سے کہیں سے آئے ہیں کہ بھئی ہم کو کھانا یہی کھانا. ہم تو یہاں کے لوگ ہیں، بس ٹھیک ہے آپ لوگ کھاؤ، جو باہر کے مہمان کھاؤ، باقی ہم کو نہیں کھانا، آپ کھاؤ، آپ کا کام. غیر مسلموں نے مرتیو بوجھ بند کر دیا، مگر آپ کہہ ہمارے یہاں یہ چیزیں چل رہی ہے. پرانے زمانے میں ہر جمعرات کو کبھی کھیر پک رہی ہے، کبھی پلاؤ پک رہا ہے، کبھی وہ پک رہا ہے. وہ میت کا تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے. ان زندوں کا فکر ہے کہ یہ ہماری کیا ہے کہ اگر کچھ پکائیں گے نہیں تو ہماری ناک اور عزت کٹ جائے گی، ناک کٹ جائے گی. مرنے والے کا سوچو، اس کا کیا ہوگا. لوگ کیا ہے کہ تسلیاں دینے کے لیے جاتے ہیں، اور خاص طور سے دیکھا جاتا ہے عورتیں زیادہ تسلی دینے آتی ہے. کائے کی تسلی دینے آتی ہے؟ وہ تو بس ٹھیک ہے، باتیں کرنے آتی ہے، غلط باتیں کرنے آتی ہے، باتیں کر کے کھا پی کر کے منہ پر ہاتھ پھیر کر کے نکل جاتی ہے. اور وہ بیچاری جس کا اگر دھڑی گزرا ہے تو کیا ہے کہ وہ آئے اس کے پاس، اور وہ بیچاری کوئی باتھ روم سے لیٹرین سے نکل کر آ رہی ہے تو اس نے کیا وہیں سے اس نے رونا شروع کر دیا. اگر وہ پان کھا رہی ہے تو پان کھاتے ہی رونا شروع کر دیا اس نے. اور اگر وہ روئے گی نہیں نا تو پھر باتیں بنائے گی عورتیں، اسے تو فکر ہی کوئی نہیں، اس نے منہ ہی نہیں ڈھکا. منہ ڈھکنا بھی ضروری ہے، نہیں روز آوے تو ہی روز آنا ضروری ہے. یہ بے وقوفی کی علامت ہے، یہ حماقت ہے. بھائی روز آوے تو آوے، کوئی کسی کو زبردستی کی جگہ رونا. یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز ڈپلیکیٹ تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. رونا کوئی گناہ پاپ نہیں ہے، لیکن ماٹا نہیں اور زبردستی کا رونا، اور زبردستی کسی کے یہاں جا کر کے بیٹھ جانا کہ ہاں لاؤ ساتھ چاہ لے آؤ اور گھی اور شکر والی روٹیاں وغیرہ لے آؤ، ہم ہمارا اچھی طرح پیٹ بھر کر کے اور چھوٹی موٹی تسلی دیکھ کر کے کہ ایک دن ہاں اپنے کو بھی جانا ہے، اپنے کو بھی جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ کاجو والا جانا ہے کہ اور کہیں جانا ہے؟ ایسی جگہ جانا ہے جہاں سے واپس آنا ہی نہیں ہے. مگر ہم کیا دوسروں کو ہم تسلی دیتے ہیں، ہاں ایک دن تو یار سب کو جانا ہے. ارے تیرے کو خود کو جانا ہے، تو تیرا خود کا فکر کر لے. تو تیرا فکر کرتا نہیں ہے. اگر تجھے اگر آخرت کا فکر لگ جائے تو تیرا حلیہ ہی بدل جائے، تیری راتیں بدل جائے، تیرا دن بدل جائے، تیری باتیں بدل جائے، تیری آنکھیں بدل جائے، تیرا لباس بدل جائے، تیرا سارا حلیہ اور تیری راتیں، تیرے دن، تیرا انداز، تیرے گھر کا ماحول بدل جائے. مگر ہم کو فکر نہیں آخرت کا اور موت کا. اس لیے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. ٹھیک ہے جو باہر کے لوگ ہیں وہ کھانا وغیرہ کھائیں. ہمارے یہاں بہت سی جگہ پر آج کل اس طرح کا سسٹم کر دیا ہے کہ بھائی وہ چیلم وغیرہ ہے، کہاں بھائی چیلم ہے تو کہا ٹھیک ہے بھائی، اور وہ گھر والے یا قوم والے یا گاؤں والے تھوڑی دیر آ کر کے بیٹھیں گے، فاتحہ میں شریک ہوں گے. یوں ہی مولوی صاحب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گاؤں والے سب اٹھ کر کے روانہ. دوسروں نے کہا رہے بھائی آؤ بیٹھو، کہا نہیں بھائی باہر لے لوگ کھانا کھلاؤ، ہم کھانا نہیں کھائیں. کس کی میت کا کھانا کھاویں؟ کیوں کھاویں ہم؟
میت کے کھانے کا ثواب حقدار تو یا تو صدقہ خیرات کا یتیم غریب ہے، ان کے منہ میں کھانا جائے گا تو ان کو کوئی اجر و ثواب ملے گا میت کو، ہمارے تمہارے کھانے سے مل جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، باہر کے کوئی مہمان وغیرہ آئے ہیں یا تمہارے گھر والے ہیں یا بہن سواسنی ہیں، ان کو بلا کر آپ کھانا کھلا دو، باہر والوں کو آپ کھانا کھلا دو بس۔ باہر والوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بھئی باہر والوں کو آپ اور ہم کسی لوج میں بھیجیں گے یا کسی ہوٹل میں ان کو کہیں گے آپ وہاں جا کر کھا لو، کہ گھر والے کہاں کھائیں گے؟ گھر والے بیچارے گھر میں ہی کھائیں گے، بہنیں ہیں وغیرہ ہیں اور کوئی ہے جمائی ہے بہنیں وغیرہ، وہ بھلی بیٹھ کر کے کھانا وغیرہ کھا لو، باقی دوسروں کو کھانے کی کیا ضرورت ہے آدمی۔ اس طرح کی جو چیزیں کیا ہے کہ قوم کو جڑیں اکھیڑنے والی ہے، قوم کی جڑوں کو توڑنے والی ہے، قوم کو کھوکھلا کرنے والی ہے، فضول خرچی ہے جن کا کوئی ثواب نہیں ہے، ایسی چیزوں کو اپنی قوم سے آپ لوگوں کو ہٹا دینا چاہیے۔ اگر آپ لوگ اس بارے میں غور فکر نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن فرشتے تمہارا گریبان پکڑیں گے۔ کس کا؟ جو قوم میں بڑے لوگ ہیں ان کا۔ تو بڑے لوگ اس بارے میں کچھ خیال بچار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولو، کرو گے نہیں کرو گے؟ ہاتھ اونچے کرو کہ ہاں بھائی انشاءاللہ ہم اس بارے میں غور فکر کریں گے، ہماری قوم جماعت کو ہم بٹھا کر کے بھیڑی کریں گے، جمع کریں گے اور اس بارے میں ہم غور فکر کریں گے کہ کھانا جتنا ہمارے بڑے لوگ کہتے ہیں اتنا ہی پکانا ہے، باقی نہیں پکانا ہے، فالتو خرچہ نہیں کرنا۔ مسجد کے اندر آپ کام کروا دو، مدرسے کے اندر آپ کام کروا دو، مسجد کے اندر 2-4 سیمنٹ کی بوری وغیرہ کٹے وغیرہ بھیج دو، وہ جو سیمنٹ مسجد کے اندر لگے گی، ٹائلیں مسجد میں لگے گی، قیامت تک تمہاری میت کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہمارے تمہارے جیسے لوگ کھا پی کر کے منڈے پر ہاتھ پھیر کر کے چلے جائیں گے، کچھ ثواب وباب نہیں ملنے والا ہے۔ ثواب ملے گا تو مدرسے میں آپ قرآن بھیج دو، مدرسے میں پارے بھجوا دو، مدرسے میں کسی ایک بچے کی پڑھائی کا ذمہ اپنے لے لو، دارالعلوم کے اندر ایک لڑکے کو حافظ عالم بنانے کا خرچہ اپنے ذمہ لے لو۔ وہ لڑکا اگر حافظ بن گیا تو اس کے حفظ ہونے کی قیامت تک تمہارے لیے ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور آپ کسی کوئی بچہ اسکول جا رہا ہے اور اس بچے کے گھر والے غریب ہیں، فیس نہیں بھر رہے ہیں، اس بچے کی فیس اپنے ذمہ لے لو، اس بچے کو کالج کراؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، وکیل بناؤ، اس لڑکے کو آگے سے آگے پڑھواؤ تاکہ وہ بچہ کل تمہاری قوم کا، جماعت کا نام روشن کرے، اور جب بھی تم اس سے ملو تو بچہ تم سے جھک کر کے ملے کہ اس آدمی کا مجھ پر احسان ہے، اس کی وجہ سے آج میں ڈاکٹر کی پوسٹ پر بیٹھا ہوں۔ اس طرح کی چیزیں کرو، تمہاری قوم میں جماعت میں انتی ہو، ترقی ہو، وکاس ہو۔ یہ فالتو خرچے وغیرہ کر کے تم اپنے آپ کو دوسرے خرچوں کے بغیر اس کے اندر ڈال کر کے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، کم کرو۔ مجھے صرف آپ لوگوں سے نہیں ہے بھئی یہاں ایسا کیوں کیا، صرف یہیں ایسا نہیں ہو رہا ہے، ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے۔ ایک تو اس چیز پر آپ لوگوں کو کنٹرول کرو۔ تمہیں اپنی قوم کا درد ہے کہ نہیں ہے یہ بتاؤ، ہاں یا نہ بولو، ایک نہیں ہے؟ ہاں اپنی قوم کا تھوڑا درد رکھو۔ حضور فرماتے ہیں جسے میری قوم کا درد نہیں ہے وہ میری امت میں ہی نہیں ہے، جسے میری قوم کا درد ہے وہ میرا اپنا ہے۔ حضور کو کتنا درد تھا اپنی امت کا، راتوں رویا کرتے تھے، حضور کی پنڈلیاں کے اوپر برجن سے وہ سوجن آ جایا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام روتے رہتے تھے۔ وفات کے وقت الگ روئے اور قبر کے اندر حضور مزار میں داخل کر دیے گئے، پھر بھی حضور آپ کی امت کے درد میں اللہ سے عرض کرتے رہے، پیدا ہوتے ہی رب حبلی امتی کہتے رہے، اتنا حضور کو درد۔ اب جو بھی حضور کی امت کا درد کریں گے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے دامن میں رکھیں گے۔ اپنی قوم کا درد، امت کا۔ اس کے لیے مولانا رفیق صاحب ہے، مولانا رفیق صاحب ہے، مولانا عارف ہے، اور بھی ہمارے امام صاحب وغیرہ ہیں۔ آپ لوگ مل جل کر کے اس طرح جو قوم میں بڑے آگیوان قسم کے لوگ ہیں، جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، ان لوگوں کی ایک لسٹ وغیرہ بناؤ، اور لسٹ بنا کر کے ان لوگوں کو ایک دن مسجد میں مدرسے میں جمع کرو، اور جمع کر کے جو جو چیزیں اپنے یہاں غلط ہیں ان ساری چیزوں کی لسٹ بناؤ کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا۔ اس کے بعد قوم جماعت والوں کو کہہ دو بھائی کہ ہم نے یہ لسٹ بنا لی ہے، یہ پرچے وغیرہ لگا دیے ہیں، یہ چیز اب یہ چیز یہاں پر نہیں ہونی۔ اگر کوئی کرے گا قوم جماعت سے باہر،
कोई उस आदमी का मतलब ये है कि उस आदमी को अपने मुंह नहीं लगाएगा अगर इस तरह का काम उस आदमी ने किया।